يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو اس زمین کے اوپر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس زمین کے اوپر نیابت کرے اور خلافت کرے. نیابت اور خلافت اس وقت میں ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرے. آج حالات بد سے بدتر ہے اور ہر کوئی حالات سے واقف ہے. پورے دنیا کے اندر عمومیت کے ساتھ میں حالات بڑے عجیب ہیں، اور ہمارا اپنا ملک بھارت عجیب دور سے گزر رہا ہے اور عجیب موڑ پر ہے. یہاں پر اب ماحول کس طرف ہوگا اور ہواؤں کا رخ کدھر جائے گا، یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیوں تو حالات بڑے نازک ہے. میں اور آپ سنجیدگی سے اگر تھوڑا سا غور کرے اور فکر کرے تو ہماری اپنی نظروں کے سامنے ساری چیزیں آئیں گی. لیکن میرا اکثر رونا اس بات کا ہے کہ اتنے حالات کہ ان حالات کا مذاکرہ اور تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں یا پھر اندھیرے میں ہے، پوشیدہ ہے، یا پھر کسی کو معلوم نہیں ہے. آج کل الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، ہر ایک کے نگاہوں کے سامنے اسکرین، ہر ایک کے ہاتھ میں اخبارات، ہر ایک کی نظروں کے سامنے ہونے والے واقعات، ہونے والے تشدد، ہو رہے مظالم، ہو رہی بربریت. کہیں پر ایسا کوئی واقعہ سننے کو اور دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کہ جس سے دل کو اطمینان ملے اور سکون ملے، اور جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ نہیں اب بھی حالات قابو میں ہیں. میں جو کہہ رہا تھا کہ میرا ہمیشہ جو رونا جس بات کا ہے
وہ یہ ہے کہ ان سارے حالات میں بھی میں اور آپ مسلمان، ایمان والا، ایمان والی، اس کا نوجوان ہو کہ اس کا بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورتیں ہو، لڑکے ہو کہ لڑکیاں ہو، دیہات کے رہنے والے ہو کہ شہر کے رہنے والے ہو، پڑھے لکھے ہو کہ ان پڑھ ہو، ملازمت کرنے والے ہو یا محنت مزدوری کرنے والے ہو، یہ غفلت سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کن حالات کا میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ اچھا پتہ بھی ہے تو ہم ان حالات کو، ان واقعات کو اپنی زبان سے بیان کر کے اور اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر انسنی کر دیتے۔ ہمارے پاس میں کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ اب ایسے حالات میں، اب ایسے موقع پر اور اب ایسے واقعات رونما ہونے پر ہم کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ہماری بڑی عجیب دھن ہے، بڑی عجیب دھن ہے کہ ہم بس اپنے پیٹ، اپنے کپڑے اور اپنے جسم اور اپنی آسائش کے میں اور آپ عادی بن چکے ہیں، کپڑوں کے، جسموں کے۔ کسی کو پوچھو تو کیا مسئلہ ہے تو کہنے لگے پیٹ بہت باہر آ گیا، پیٹ اندر جانے کی کوئی دوا ہو تو بتاؤ، موٹاپا کم کرنے کی۔ کسی دبلے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے موٹا ہونے کی کوئی دوا بتاؤ۔ کسی گورے سے پوچھو کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ چہرے پر دھبے آ رہے ہیں۔ کسی کالے سے پوچھو وہ کہتا ہے گورا ہونے کی کوئی کریم ہے۔ ہر ایک کا اپنا، بس اسی کے آزو بازو چیزیں گھوم رہی ہے، چہرے کو سنوارنے کی، جسم کے اوپر محنت کرنے کی، گھر کو اچھا بنانے کی اور مرغن غذائیں کھانے کی اور عیش و عشرت والی زندگی۔ اس سے باہر کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمارا، جبکہ حالات ایسے نہیں ہیں، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ملک کے ایسے حالات میں ہماری اپنی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا اپنا عجیب مزاج بن چکا ہے، نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں۔ وہ پرانے لوگ مسل نہیں کہتے تھے کہ وہ اچھا نہیں ہے جملہ، لیکن مسل یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم نہ گھاٹ کے ہیں نہ کسی اور چیز کے بچے ہوئے ہیں۔ عجیب میری آپ کی کیفیت ہوگی، نہ دینداری کی طرف میں اور آپ آ رہے، نہ دنیا داری کی طرف میں اور آپ جا رہے۔ اچھا دنیا داری ویسی نہیں کر رہے جیسے مجھ کو آپ کو کرنی چاہیے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں، پورے احساسات اور پورے جذبات کے ساتھ میں۔ کہنے والے الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا کہہ رہے اور اتنا کہہ چکے ہیں، اتنا کہہ چکے ہیں کہ اب ہمارا سننے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کس کو؟ سننے کو دل نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے یار۔ لوگ بولتے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اب تو فلمیں اتنی نکل گئی، لوگوں کو فلمیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ سب پرانا ہے بولتے۔ دوسرے پکچروں سے وہ کیا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، ہالی ووڈ سے لیا ہوا ہے، ادھر سے لیا ہوا ہے، ادھر سے لیا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے بھی نہیں۔ ہمارا عجیب مزاج بن گیا، کہنے والے الحمدللہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ملک کے حالات ہمارے اپنے سامنے ہیں، سیاسی حالات ہمارے اپنے نظروں کے سامنے ہیں، دینی حالات ہمارے اپنے نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اس کے اوپر میرا آپ کا کوئی اقدام نہیں ہے، کوئی عملی قدم نہیں ہے، کوئی عملی قدم نہیں ہے۔
ابھی پرسوں واقعہ پیش آیا، سب کے موبائلوں کے اندر آیا، سب کے نیوز چینلوں کے اوپر آیا، سب کی ٹی ویوں کی اسکرین کے اوپر آیا کہ ایک چلتی گاڑی کے اندر، ٹرین کے اندر، ایک اپنا پولیس آفیسر ہے اور وہ سب کی نظروں کے سامنے 4 لوگوں کو گولی مار کے کیا کر دے رہا ہے؟ شہید کر رہا ہے، 4 لوگوں کی وہ ہتیا کر رہا ہے، اور اسے اس بات کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اچھا، میں اور آپ ان حالات سے کیا سبق لے رہے ہیں؟ کیا سیکھ لے رہے ہیں میں اور آپ؟ منی پور کا جلتا ہوا پورا اپنا صوبہ میرے اپنے نظروں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ کتنی بچیوں کو برہنہ کر کے دوڑایا گیا، وہاں پر آنکھیں نکالی گئی، وہاں پر کان کاٹے گئے، وہاں پر لوگوں کو جلایا گیا، لوگوں کے گھروں کو برباد کیا گیا، دکانوں کو جلایا گیا۔ وہ واقعات ابھی ختم نہیں ہوئے کہ میوات کا علاقہ فساد کی زد میں آ گیا۔ میں اور آپ ان حالات سے سیکھ کیا لے رہے؟ میں اور آپ اس وقت میں ہماری اپنی ذمہ داری کیا سمجھ رہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اس کو صرف راج کارن بول کے چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ سیاست ہے؟ اللہ نے ایمان والا بنایا نا، مسلمان بنایا، تو مسلمان کے اوپر اللہ پاک نے ذمہ داریاں ڈالی ہے، ایمان والے کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہے۔ ایمان والا کبھی غفلت میں نہیں رہتا، کبھی غفلت میں نہیں رہتا۔ ایمان والا وہ اپنی دور رس نگاہوں سے دیکھتا ہے، دور اندیش نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ حالات کا انتظار نہیں کرتا، وہ حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے۔ اور میری آپ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس کے اندر میں اور آپ سب سے پیچھے، اولین ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اللہ کے در کو پکڑے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، رجوع الی اللہ ہو، میرا آپ کا تعلق اللہ کے ذات سے اور زیادہ مضبوط ہو۔ بتاؤ کیا ایسے حالات میں ہمارا اپنا تعلق اللہ کے ذات سے مضبوط ہوا؟ بولو نا۔ ایک بندہ فجر نہیں پڑھتا تھا، اس نے فجر شروع کر دی۔ ایک مغرب نہیں پڑھتا تھا، اس نے مغرب شروع کر دی۔ کسی کی 3 وقت کی ہوا کرتی تھی، اب وہ 5 وقت پر آ گیا۔ کسی کی 5 وقت کی ہوا کرتی تھی، اب وہ تہجد کا اور اشراق کا پابند ہو گیا۔ کیا اللہ سے میرا آپ کا تعلق ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے اور زیادہ مضبوط ہوا؟ کیا میرا آپ کا رونا دھونا اللہ کے سامنے بڑھ گیا؟ بڑھ گیا؟ بتاؤ۔ کیا میں نے اور آپ نے آپس کی رسا کشی کو ختم کیا؟ آپس کی نفرتیں، آپس کا زہر، آپس کی کشیدگی، آپس کے دلوں کی پھٹن، اس کو ختم کر دیے میں نے اور آپ نے۔ دلوں کی جلن، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، انسان چورن کھا رہا ہے، سوڈا پی رہا ہے، اور ہمارے پاس میں چلتا ہے وہ زیرہ پی رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، گولیوں پر گولیاں کھا رہا ہے، پھکی پر پھکی مار رہا ہے، تاکہ وہ سینے کی جلن کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ ایسیڈیٹی نام کی بیماری وہ کم ہو جائے، اور وہ جلن کم ہو جائے، اور سینے میں ٹھنڈک پڑے۔ کہ میرے آپ کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا میں نے اور آپ نے اپنے پھٹے ہوئے دلوں کو سینے کا کام کیا؟ کہ میں اور آپ ویسے ہی ہیں؟ بولو نا۔ میرے آپ کے پڑوس میں جس سے میرا آپ کا دل پھٹا ہوا ہے، جس سے میرا آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جس کے تعلق سے میرے آپ کے دل کے اندر نفرت ہے، کیا ہمارے اس پڑوسی کو کوئی اگر آ کر مار دے اور اس کو گولیوں سے چھنی کر دے اور اس کو ختم کر دے، کیا میں اور آپ اس کی موت کے اوپر خوشی منائیں گے؟ بولو نا۔ ہماری طبیعت تو ایسی کہتی ہے کہ میں اور آپ خوشی منائیں گے، اس لیے لوگ خوشی منا رہے ہیں۔
لوگ کیا کریں، ہمارے اپنے سر ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ لوگوں کی اموات پر، لوگوں کی موتوں پر خوشیاں منا رہے، لوگوں کی موتوں پر کیا کر رہے، خوشیاں منا رہے، نہیں ہو رہا ہے ملک میں۔ میں اور آپ کس کے باری کا انتظار کر رہے؟ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، میرے آپ کے معاشرے کے اعتبار سے، ہمارے اپنے سماج کے اعتبار سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارا اپنا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، رونے دھونے کا اہتمام ہو، بچوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام ہو، ہمارے اپنے عبادات کے اندر اضافہ ہو، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے اپنے محلوں کے اندر، ہمارے اپنے علاقوں کے اندر، ہمارے اپنے شہر کے اندر، اور ہماری اپنی رشتہ داریوں میں، ہمارے اپنے اڑوس پڑوس میں محبتوں کو پروان چڑھانا، اخلاق کو بتانا اور اخلاق والی زندگی گزارنا، ایسے حالات میں اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس اعتبار سے۔ لیکن نہیں، ایسا ہو رہا ہے، اخلاق کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، نگاہوں کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے ہم کتنے گندے ہو چکے، ہمیں اندازہ ہے اس کا، کتنی نیچے لیول پر آ گئے میں اور آپ، کیسی گھٹیا سوچ میری آپ کی بن گئی۔ ایسے حالات میں بھی، ایسے حالات میں بھی ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، جبکہ اللہ حفاظت فرمائے سارا کا سارا باطل ایک جگہ پر جمع ہو رہا ہے، سارا باطل ایک جگہ پر جمع ہو رہا ہے، پورا باطل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، الکفر ملت واحدہ، سارا کا سارا کفر جتنے بھی ہے سب ایک ملت ہے، سب ایک ملت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سارے کے سارے ایمان والے چاہے دنیا میں جہاں کہیں رہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ ایک جسم کے مانند ہے۔ تو کیا بتاؤ، انسان اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے؟ کوئی ایسا آدمی آپ کو نظر آیا کہ وہ اپنے ہوش میں ہے، اپنے حواس اس کے پورے طریقے سے باقی ہے، اور وہ اچھا ہے، عقل مند ہے اور ذہین ہے اور سمجھدار ہے، لیکن وہ ایک چاقو لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے؟ ایسا آدمی نظر آیا کہ وہ اپنے پیر کے اوپر کلاڑی مار رہا ہے یا کلاڑی کے اوپر پیر مار رہا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دے رہا ہے؟ لیکن ہمارے اپنے عجیب حالات ہیں، ہم کو کس طریقے سے بات کی جائے، ہمارے اپنے سامنے کون سی چیز پیش کی جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات ہمارے اپنے دماغ سے اوپر اٹھ چکی ہے کہ ہم کس چیز کو لے کر مانیں گے۔ کیا کوئی فرشتہ چاہیے جو آسمان سے اترے اور مجھ کو آپ کو آ کر سمجھائے کہ اب حالات ویسے نہیں ہے جیسے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ویسے نہیں ہے۔ یہاں پر کل میں اپنے گھر کے اندر مذاکرہ کر رہا تھا، دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھاتے کھاتے، تو میں نے کہا کہ جس وقت میں ہمارا اپنا ملک بھارت آزاد ہو رہا تھا، اس وقت میں کچھ علماء کرام ایسے تھے جو کوٹھڑیوں میں، محلات میں، بنگلوں میں اور بڑے بڑے عالیشان عمارتوں میں بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور عورتیں انہیں اور کچھ لوگ انہیں ہوا کے لیے پنکھا ہلا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بتاؤ نا؟ ارے بات سن رہے آپ میری؟ پنکھا ہلا رہے تھے، اور وہ عیش میں، عشرت میں، آرام میں، راحت کے ساتھ میں مسیری کے اوپر جھولا جھول رہے تھے۔ ایک قسم علماء کی تو وہ تھی، اور کچھ علماء اکرام نے، بہت سارے علماء اکرام ایسے تھے جو دلی سے لے کر پڑوس ملک پاکستان تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ان کی گردنیں نہ لٹکی ہو اور ان کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کے اوپر علماء اکرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ تو میں کل بات کر رہا تھا، ہمیں کس گروپ میں شامل ہونا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟
ایسے حالات میں کیا میں اپنا دیکھوں؟ کچھ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں بھائی جو ہو رہا ہونے دو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اب اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرو۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بول کر کیوں برا ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نہیں نہیں یہ راجنیتک مدعا ہے، یہ سیاست ہے، ہم کو اس میں نہیں پڑنا ہے۔ میں اور آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے، میں اور آپ اپنا انتظار کر رہے، ٹھیک ہے اپنا انتظار نہیں کر رہے، میری اپنی آپ کی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اور آپ ہماری اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جانا چاہ رہے، کیا چھوڑ کر جانا چاہ رہے۔ آج میرے آپ کے کندھے مضبوط ہیں، ہم مضبوط ہیں، اور ہمارے اپنے سامنے پورے حالات ابھی تو اٹھ رہے، جنم لے رہے اور حالات بن رہے، لیکن ہمارے اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے تو یہ منظر نہیں رہے گا، اس سے کئی زیادہ خطرناک ماحول بنا ہوا رہے گا۔ ہم ہماری اپنی نسلوں کو کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے میں اور آپ نہ تعلیم کا انتظام کر رہے، نہ تربیت کا انتظام کر رہے، نہ میں اور آپ اس کے لیے اسلامی شاعر کا انتظام کر رہے، نہ اسلامی شناخت کا انتظام کر رہے، نہ اسلامی آئیڈینٹی کا انتظام کر رہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ بھی اپنے پلنگ کے اوپر پڑا ہوا ہے، بیوی بھی پڑوس میں اپنا پڑی ہوئی ہے اور سو رہی ہے اور آرام کر رہی ہے، اور اگل بغل میں اپنا بچے پڑے ہوئے ہیں، اور باپ اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کے اسکرین کے اوپر فلم چلا رہا ہے، بیوی بھی ایک ساتھ دیکھ رہی ہے، بچے بھی ایک ساتھ دیکھ رہے، اور وہ باپ بھی دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ وہ بچہ آنے والے حالات کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس بچے کے دل میں باپ کا کیوں کر خوف اور رعب رہے گا؟ کیوں کر رہے گا بتاؤ؟ جبکہ ہم کو تو یہ تعلیم دی تھی، یہ ترغیب دی تھی، شریعت اسلامیہ نے ہم کو یہ سبق دیا تھا، اور ہم کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ خبردار خبردار، کوئی پیرنٹس، کوئی والدین اپنے بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کرے۔ کیا تبدیل نہ کرے؟ کپڑے تبدیل نہ کرے۔ اتنی اونچی سوچ، اتنی اعلیٰ سوچ، اتنے پاکیزہ خیالات ہمیں دیے گئے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کریں، لیکن یہ قسمت کا مارا، اور یہ اپنی قسمت میں ایسا پھنسا ہوا ہے بدقسمتی والا کہ یہ کپڑے تبدیل کرنا دور کی بات، یہ پورے گھر کے اندر چڈی پر پھرتا ہے، یہ ٹاول لپیٹ کر پھرتا ہے، اسے کوئی لینا دینا نہیں بچوں کی تربیت سے، بچوں کی ذہنیت سے، ان کے دل دماغ کے اوپر چھپنے والے اور بسنے والے اور نقش کرنے والے خیالات سے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم کو تعلیم دی تھی کہ بچوں کے سامنے پیرنٹس، والدین جھگڑا نہ کرے، میاں بیوی ہے، تمہارے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اور تمہارے اپنے دونوں کے نظریوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، اور کبھی کبھار تمہارے ایک ساتھ میں رہنے کی وجہ سے تمہارے درمیان میں کبھی کبھار انبن ہوگی، تو میں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، تمہیں غصہ آئے گا، یقینی چیز ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا جب بھی جھگڑے ہو تو بچوں کے سامنے جھگڑے نہیں کرنا۔ کس کے سامنے؟ بچوں کے سامنے۔ یہ تو بچوں کو پلنگ پہ بٹھا تو بیٹھ یہاں سے، ہلو نہ کو، میں تیرے امی کو کیسے گالیاں دے رہا دیکھ، اور ماں بولتی دیکھ تیرا باپ کیا بول رہا۔ یہ ہماری زبانیں، وہ تو اتنی ارگٹ زبانیں، اتنی ٹرٹ ہماری اپنی زبانیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جس کو میں آن اسکرین بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی عجیب گوران اردو ہے ہماری، گلابی اردو جسے بولتے ہیں نا، وہ ہے ہماری اپنی زبانیں ایسی ہو گئی۔ اس لیے بھائیو حالات بہت پرخطر ہیں، ایسے حالات میں میری آپ کی اولین ذمہ داری، جیسے میں نے شروع میں کہا، میں اور آپ اپنا تعلق اللہ کے ذات سے جوڑیں، اللہ کے ذات سے جوڑیں۔ نفرتوں کو مٹانے والی چیزیں میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر کرنے کی فکر کریں، اپنے اخلاق پیش کریں، محبتوں کو میں اور آپ پروان چڑھائیں، میٹھی زبان اپنی بنائیں، اچھے بول اپنے بنائیں، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں، ہر ایک کے ساتھ میں محبتوں بھرا میرا آپ کا معاملہ ہو، اور میں اور آپ آپس میں متحد ہو کر، متفق ہو کر، اتحاد اتفاق کے ساتھ میں اپنے آپ کو ایک اچھا ناگرک بنائے، ایک اچھا شہری بنائے، ایک اچھا رہواسی بنائے، اور ایک اچھا انسان بنائے، اور ایک اچھا مسلمان بنائے۔ لوگوں کو بتائے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے، مسلمان یہ ہوتا ہے۔ آپ جس مسلمان سے نفرت کر رہے ہو
وہ مسلمان نفرت کے قابل نہیں بلکہ محبتوں کے قابل ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے اپنے چرتر نے، ہمارے اپنے کیریکٹر نے لوگوں کو یہ بتایا کہ نہیں نہیں، واقعتاً مسلمان نفرت کے قابل ہے۔ ہم نے اخلاق نبوی پیش ہی نہیں کیا، پیش ہی نہیں کیا۔ کتنے لوگوں کا بولنا ہے ذرا، کتنے بھی اخلاق پیش کرو، ان کو جو کرنے کا وہ کریں گے۔ ارے بھیا وہ جو کرنے کا وہ کریں گے، لیکن ہمارا کام ہے پیش کرنا۔ کسی نے کہا ہے نا، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے۔ اس ملک میں رہ رہے ہم، تو مجھ کو آپ کو ذمہ داریاں نبھانا پڑیں گی، ذمہ داریاں اٹھانا پڑیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے، سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کی جان کی، مال کی، ایمان اعمال کی سب کی حفاظت فرمائے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، کاروبار کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب پہ اللہ پاک ذمہ داری کا احساس پیدا فرما کر ذمہ داری اوڑھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔